یہ ہمارا 7واں پروگرام ہے اور یقیناً آپ محترمہ زہرا آپا، احمد جاوید صاحب اور اس وقت ہمارے ساتھ، ہم نے مدعو کیا ہے اسی وقت، ان کو اچانک معلوم ہوا ہے کہ غازی صاحب بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ حجاز نقوی صاحب جو ہیں وہ دراصل ایک ریلی میں پھنس گئے ہیں، وہ 3 تلوار پہ ہیں، تو وہ ہمیں جس وقت یہاں پہ موجود ہوں گے ہم ان کو ساتھ رکھیں گے۔ اور یہ دلچسپ گفتگو جو ہے ہم اس بات سے بالکل ہم وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس سے بہت محظوظ ہوں گے۔ میں اب زہرا آپا سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اس محفل کا آغاز کریں۔ شکریہ۔ اس کو بیٹا ذرا ٹھیک کیجیے کیونکہ اس میں اور اگر میری آواز آپ کو ٹھیک سے نہ آئے تو بتا دیجیے گا تاکہ کچھ اس کو ٹھیک کر لیں۔ معزز خواتین و حضرات، بہت اچھا لگا آپ سب کو یہاں بیٹھے دیکھ کے، کیونکہ یہاں کے اکثر جو مجالس ہوتی ہیں، جو فنکشنز وغیرہ کیے جاتے ہیں، تو اس میں آج میرے خیال میں پہلی دفعہ ہے کہ ہم اردو ادب کے خزانوں پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ نام بھی بڑا اچھا ہے، ادب کے خزانے، اور اس میں ہم نے 3 شاعروں کا نام ہے، اس میں میر ہیں اور اقبال ہیں اور فیض۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ میرے سر اگلے ہی احسان چلے آتے تھے۔ میں نے جب دیکھا کہ احمد جاوید بھی میرے ساتھ ہیں اور اعجاز صاحب ہیں، ان کو ذرا راستے میں دیر ہو گئی، کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر ہے آ گئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ غازی کو میں نے دیکھا، میں نے کہا بھائی تکلف نہیں ہے، تم بھی آ جاؤ، اور مجھے غازی کے آنے سے بڑی خوشی، اس لیے کہ ہماری محفل اور اچھی ہو جائے گی۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ خزانے جو ہیں ادب کے، بڑے عجیب خزانے ہیں، ان میں کوئی کبھی شکست قیمت ہوتی ہی نہیں، ان کی قیمت بڑھتی ہی رہتی۔ ایک اور ہم آپ کو مثال دیں، بہت سی کیاریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں پھول بہت کھلتے ہیں، اور اگر آپ ان کے پھول توڑتے رہیں، جیسے کہ میرے ہاتھ میں موگرے کے پھول ہیں، تو جتنے آپ پھول توڑتے ہیں دوسرے دن اس سے زیادہ پھول نکلتے ہیں۔ تو یہی حال ان ادبی خزانوں کا ہے کہ آپ ان سے جتنا فائدہ اٹھا سکیں اٹھائیں، ان میں کمی واقع نہیں ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ جاوید اس کی وجہ کیا ہے؟ شاید یہ ہے کہ کوئی فائنینس منسٹر ان خزانوں کا نہیں ہوتا، اور نہ ہمیں کسی بینک سے قرضہ لینا پڑتا ہے۔ جو سرمایہ وہ لوگ چھوڑ گئے ہیں لکھنے والے، وہ ہمارے لیے اتنا زیادہ ہے کہ اس سے فائدہ اٹھاتے جائیے، اور اخلاقیات میں اور زندگی کی اچھی قدروں میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا ہے۔ تو پہلے چلیے ہم میر پہ گفتگو کریں۔ تو میری درخواست ہے پہلے اعجاز سے سوال میں آپ سے اگر اجازت ہو تو کرنا چاہوں گی۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ جب آپ نے بھی چھپن میں، ہم نے بھی بچپن میں ہمیشہ سب لوگوں کے حواسوں پہ غالب سوال، میرے نانا، پرنانا، دادا، چچا، سب غالب کی بات کرتے تھے۔ ہمارے حواس پر تو ابھی غالب سوال ہے، وہ تو ہے، اور غالب ہی سے حواس باختہ بھی ہے، لیکن میر کو دیکھ کر ہوش آتا ہے۔ یعنی میں اس کو اس طرح سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہمیشہ سے غالب کی، اس سے ظاہر ہے کہ کوئی قدر و منزلت میں کمی نہیں آتی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ غالب جب آپ کے ہوش اڑا دیتے ہیں اور آپ کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، تو آپ اپنے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے آپ کو۔ تو میر کو پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ وہ سارے تانے بانے جوڑ گئے۔
بلکہ میں یہ کہتی ہوں کہ غالب کا طرز مشکل پسند بھی تھا، حشر پہل ان کی سوچ تھی، لیکن کیا بات ہے کہ یہ لوگ کچھ زیادہ میر کی بات ہی نہیں کرتے تھے۔ یہ تو بالکل نہیں بات ہے کہ ہمارے جو بزرگ تھے، آپ لوگ تو بہت چھوٹے ہیں، لیکن کیوں عید کی بات اتنی نہیں ہوئی اور غالب پہ سوال رہے، اور اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے کہ اگر غالب منظرنامے پر چھائے رہے اور میر کا ذکر کم ہوا، لیکن میر کو ہمیشہ میرا خیال ہے خدائے سخن کے نام سے یاد کیا گیا، حالانکہ غالب کا شاید تذکرہ زیادہ ہوا ہو، میر کا کم ہوا، لیکن بہرحال کتابیں جو ہم نے پڑھی وہ بہت زیادہ غالب پر بھی لکھی گئی، اگر 10 لکھی گئی تو شاید 6-8 میر پر بھی لکھی ساتھ ساتھ۔ اور احمد جاوید صاحب نے ابھی حال ہی میں بہت کمال کی کتاب سرحان میر کے تصنیف فرمائی، جو پڑھ کے انسان کا ذوق تو چند ہو جاتا ہے اس سے، لیکن اس کی وجوہات کی طرف اگر غور کرنا چاہوں میں، حالانکہ ابھی کر رہا ہوں، پہلے یہ موقع نہیں آیا، تو ایسا لگتا ہے کہ میر اتنے چونکانے شاید کبھی جتنا غالب چونکانے تھے، اور میر آپ کو بہت آپ کی گہرائیوں میں جا کر پکڑ لیں گے، اور یعنی میر کا پکڑنا اور غالب کا پکڑنا ایسا ہے کہ جیسے غالب نے آپ کا گریبان پکڑ لیا اور آپ کو متوجہ کر دیا، اور میر کی ایک دھیمی سی کسی جیسے کہ میوزک ہے اور دور سے آواز آ رہی ہے، اور آپ ذرا دھیان لگائیں اور آرام سے اس کی طرف بڑھتے چلے جائیں، اور جیسے جیسے آپ جاتے ہیں اس کی گہرائیاں آپ پر کھلتی چلی جاتی ہیں اور اس کی کمالیات نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مجھے تو اب تک یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی بات کر سکتا ہوں۔ آواز جاوید صاحب ہمارے کی جو گریبان پکڑتا ہے وہ کیسے اتنا مقبول ہوا؟ میرے خیال سے مقبولیت کا عوام میں یہ تاثر ہے کہ شاگردانہ رائے ہے کہ جب آپ کو متوجہ کر دیا جائے بہت زور سے، کچھ دیر آپ یقیناً سن لیتے ہیں بات، پھر غالب کی بات اس طرح کی ہے کہ اگر آپ ذرا متوجہ ہو گئے تو پھر آپ اس میں سوری، پہلی بات تو یہ کہ میں یہاں بالکل اس طرح ہوں جیسے کوئی فلم بنی ہو، اور خدا کرے کہ یہ مصرع وزن سے گرا ہوا نہ ہو۔ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ میر کو کم جانتے ہیں لوگ، کم پہچانتے ہیں، دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ شاعری کا جو خزانہ ہے اردو ادب میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی ادب میں شاید کوئی اتنا کوئی اتنی اچھی نہ ہوئی۔ اس کو وجوہات بھی ہیں، ہم سبجیکٹو لوگ تھے، افسانہ اور ناول کی طرف ہم نہیں گئے، نظم بھی بہت زیادہ ہم نے نہیں کہی، کیونکہ ہم بٹوین دا لائنس کہنا، اپنے دکھوں کا اظہار کرنا، اور کچھ زندگی بھی اجتماعی ہماری۔ غالب جو ہے وہ 1857 کی کہانی ہے، اس سے پہلے کا جو پراسر زمانہ تھا میر نے وہ دیکھا۔ لیکن جو بات میں سمجھتا ہوں کہ آج کی محفل میں اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اردو شاعری کے خزانے کی بات کریں تو ہم یہ دیکھیں کہ خزانہ رکھا ہوا ہے، اس کو کتنے لوگ پڑھتے ہیں، کتنے لوگ اس سے فیض حاصل کرتے ہیں، کتنی زندگیوں میں انہوں نے اجالا کیا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ خزانہ ہے ہمارے پاس، لوگ زیادہ پڑھیں گے، زیادہ تعلیم ہوگی، زیادہ کچھ ہوگا، تو پھر دنیا بھی پہچانے گی کہ یہ کیسی شاعری ہے جس نے اتنے لوگوں کو اتنی بڑی، یعنی ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں میر اور اقبال اور یہاں تو فیض دین کا ذکر ہے، لیکن اتنی اچھی شاعری ہے ہماری، اور ہمارے یہاں بہت سے لوگ، اور پتہ نہیں کہ اس محفل کو ہم کتنا انگلش میڈیم سمجھیں اور کتنا اردو میڈیم سمجھیں، لیکن یہ ہے کہ میرا یہ تجربہ ہے کہ جب ہم اردو کے شعر سنانے بیٹھیں کسی کو جو واقف نہ ہو اردو شاعری سے، تو ایک حیرانی آتی ہے، ایک ناقابل یقین حیرانی،
یہ شاعری، یہ شعر، اس طرح یہ بات کہی جاتی ہے، بالکل سمجھ میں نہیں آتا انہیں کہ وہ ٹی ایس ایلیٹ کہاں رہ گئے اور یہ کہاں رہ گئے اور تم کہاں رہ گئے. تو یہ جو شاعری ہے اس کی پہنچ کیسے ہو عام لوگوں تک، یہ بڑا مسئلہ ہے. اب جاوید کے لیے میں اتنا کہنا چاہتی ہوں، محقق بھی ہیں، مفکر بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں، اور اچھے بڑے اچھے شاعر ہیں. تو یہاں مجھے آپ کے سامنے ایک میر کا تو نہیں، سودا کا شعر یاد آتا ہے، اور میں آپ کو شعر سناؤں اب اس سے یاد سے سنوں. اس سودا نے لکھا تھا کہ جوہر نہ ہوئے جس میں جوہر شناس کیوں ہو، جوہر نہ ہوئے جس میں جوہر شناس کیوں ہو، جو صاحب ہنر ہو وہی ہنر کو پرکھے. یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں جس طرح سے چاہیں کریں. صاحب ہنر کو پرکھنے کے لیے صاحب ہنر کا ہونا ضروری ہے. اسی لیے اب میں یہ بات جاوید کو دوں گا. وہ کہہ رہے ہیں غازی سے مایوس ہو کے اب مجھے مائک دے. یہ دونوں طرف سے بات ہوئی. اصل میں غازی صاحب نے ایک بہت بنیادی بات کی ہے کہ شاعری سے جیسے عوامی یعنی کہ ایک کلی شعور اور ایک مجموعی طرز احساس کو متعلق کیے بغیر نہ شاعری کا ذوق پیدا ہو سکتا ہے، نہ اپنی زندگی خصوصاً تخیل اور احساسات کے عمل سے ایک تجرباتی واقفیت ہو سکتی ہے. جن قوموں میں شاعری کی اپریسیشن غیر علمی انداز میں نہیں ہے، غیر تشریحی انداز میں نہیں ہے، بلکہ شعر ان میں ایک نئے تجربے کی طرح منتقل ہوتا ہے اور ان کے احساسات وغیرہ تخیل وغیرہ میں ایک ایسا اضافہ کرتا ہے جس کو محسوس کرنے اور سمجھنے کے لیے انہیں لفظ بھی نہیں ملتا. تو جس قوم میں جس لیڈرشپ میں الفاظ میں نہ آ سکنے والے احساسات مروج نہ ہوں، وہ شاعری کے مخاطب نہیں ہیں. تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میر اور غالب کے سلسلے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دو چار بالکل کرسٹل کلیئر تصورات اور چار چھ بالکل سب میں مشترک احساسات میں زندگی گزار دیتے ہیں. ہم اپنے ذہن کی ہم نے اپنے ذہن میں دو چار سیڑھیوں سے زیادہ سیڑھیاں نہیں بنائیں، جس کی وجہ سے جو ہے غالب کو ہم نہیں سمجھ پاتے. اور ہم نے اپنے جو اسٹیٹ آف آئیونیس یا اسٹیٹ آف بینگ ہے، یعنی اپنے ہونے کو روز نئے سرے سے تجربہ کرتے رہنا، اس طرح کا نظام بہت سی وجوہات سے نہیں پیدا ہو پایا. اب غالب اور میر اس میں ایک بہت رہنما حیثیت رکھتے ہیں، مطلب یہ جتانے کے لیے کہ ہم نے اپنا کیا حال کر رکھا تھا اور کر رکھا ہے. وہ یہ کہ میر کا زمانہ آدمی کی شکست کا آغاز تھا، یعنی تاریخ کی جو ایک صحافیانہ لہریں بھی ہوتی ہیں، جو حقیقی تاریخ کی لہریں نہیں ہیں، ان میں تاریخ کا پوری طاقت جیسے کلیپٹن کے ساحل کی طرح سمائی ہوئی نہیں ہے. تو ایک پولیوٹڈ ہسٹری نے ہمیں گویا آدمی کو شکست ماننے پر مجبور کر دیا، یعنی ہم اتنے کمزور تھے. تو وہ میر آدمی کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، مطلب یہ کہ یہ یہاں کے گندے ساحل پر
آدمیت کو بچے کی شکل میں بچانے کی، ڈوبنے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے ان کے یہاں انسان اپنے آپ کو بہت پھیلاؤ، بہت گہرائی اور بہت اعتماد کے ساتھ محسوس کر سکتا ہے۔ اور غالب کے زمانے میں آدمی ہار چکا تھا، جو اب وہ تاریخ تھوڑا سا وہ اپنے جو وہ کیچڑ ہے اس کیچڑ کو ہٹا کے اب اپنا اصلی روپ دکھانے لگی تھی۔ تو غالب نے آدمی کو بچانے کی بجائے آدمی کو بالکل ایک نئے پرسپیکٹو میں بامانی بنانے کا وہ عمل شروع کیا جو ان کے سوا کہیں بھی دکھائی نہیں دیتا۔ تو دونوں کے امتیازات ہیں۔ بس جاوید ایک بات میں پوچھنا چاہتی ہوں اور کہنا بھی چاہتی ہوں کہ آپ جتنا غور کریں تاریخ پہ، ہوتا یہ ہے کہ انقلاب آتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، بے گھری ہو جاتی ہے، لیکن جب سب ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے، تباہی بربادی اپنی جگہ مکمل ہو جاتی ہے، جیسے کہ آج کل آپ منظر دیکھ رہے ہیں روزانہ جو غزہ میں ہو رہا ہے، اسی طرح کے کئی منظر ان شاعروں نے دیکھے اور ان کے اوپر گزرے۔ میر نے 2 جنگوں میں انہوں نے شرکت کی، بلکہ ایک شعر بھی کہا انہوں نے کہ تب تھے سپاہی اب ہے جوگی، تب تھے سپاہی اب ہے جوگی، اور آہ جوانی یوں کاٹی، اور اس چھوٹی سی عمر میں ہم نے کتنے سوانگ رچائے ہیں۔ اب یہ سوانگ رچانا ایکٹنگ کے لیے آتا ہے کہ کبھی کچھ بن گئے، کبھی کچھ بن گئے۔ میں بات یہ کہہ رہی تھی آپ سے کہ جو انقلاب کو دیکھتا ہے ایک شاعر، بڑا شاعر جو ہوتا ہے، وہ ہمیشہ آپ کو ایک ملبے کے ڈھیر پہ بیٹھا ہوا نظر آتا ہے جب سب چیزیں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں۔ آپ جیسا کہ ابھی جاوید نے کہا کہ وہ زمانہ کیسا، سوچیے کہ انہوں نے کیسا گزرا تھا کہ آدمی جو ہے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے، کیا کرے۔ اس وقت ہم کو میر نظر آیا، 1857 میں غالب ہمیں نظر آئے، اس کے بعد اقبال کا بھی زمانہ جو ہے وہ کوئی بہت غیر معمولی زمانہ ہے، طرح طرح کی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، یہ سب چیزیں، اور فیض صاحب کا زمانہ بھی وہی ہے، بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جب ملتی ہیں، آپس میں ٹکراتی ہیں، تو اس وقت ہمیں ایک بڑا شاعر طلوع ہوتا نظر آتا ہے۔ یہ بات تاریخی طور پہ میں یعنی اپنی ناچیز معلومات کی بنا پہ آپ تک یہ بات سمجھا رہی ہوں، اور یہ کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اسی طرح تاریخ پہ مرتب ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن میر کا یہ ہے کہ بہت سی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر ہم میر کی بات کریں تو ایک تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ان کے ابا نے مرتے وقت ان کے کان میں پھونکا۔ ارے بھائی کیا پھونکا؟ ارے بھائی یہ پھونکتے کہ ہنڈی رستے میں ہے، اب عثمان روپے کو سنبھال لینا، ٹھیک سے خرچ کرنا، اپنا خیال کرنا، اپنے سوتیلے بھائی کی جو خواہشیں ہیں ان سے ذرا دور رہنا، ان کا بہت برا یعنی برتاؤ تھا اپنے بھی۔ انہوں نے نصیحت کیا کہ میر کو کہ بس عشق کرنا۔ ارے بھائی عشق کرنا، اس سے میر کو شاعری کو تو بہت فائدہ ہوا، مگر ان بیچاروں کو اس کا نقصان بہت ہوا۔ تو اس بات سے آپ متفق ہیں؟ نہیں ہوں گے، مجھے یقین ہے، بتائیں تو کہ بھائی کوئی اور وصیت کرتے نہیں، لیکن عشق وہ ریسنٹ شاید کب ہے نا کہ عشق کرنا جو سیکھا تو دنیا برتنے کا بنا۔ ہاں ایگزیکٹ، بس عشق تو ضروری ہے، مگر ذات کا تو کیا کہ اتنا نقصان ہوا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ذات کا نقصان اس وقت ہوتا ہے جب زمانہ اسے پرانا کر دے، تو یہ تو نقصان میر کو نہیں ہوا، وہ بلکہ عشق اختیار کرنے کے نتیجے میں دوام حاصل ہوا۔ اب دیکھنا یہ ہم اپنی حالت دیکھیں کہ میں آج اپنے بیٹے سے نہیں کہہ سکتا کہ عشق اختیار کرو،
اور جو میں کہنا چاہوں گا اس فقرے کے پیچھے میں، اس پر وہ نہایت خوشی سے ہنستے ہوئے ناچتے ہوئے فوراً عمل کرتے ہیں۔ تو اب ہماری ذرا ایک تنزل کا گراف اگر آپ بنائیں تو یہ ہم عشق جو ہے وہ ہماری حقیقت کا مجموعی ایکسپیرئنس ہے۔ اس مطلب خیر بہت ٹیکنیکل بات نہ ہو، تو جو ہماری حقیقت کے مجموعی ایکسپیرئنس کا نام ہے عشق، وہ آج اگر ہم استعمال کریں، یا میر کا یہ فقرہ بھی دہرا اپن نے جو کوٹ ان کے والد کا، تو سب ہنسے نا۔ تو اگر وہ زمانہ ہوتا تو سب جیسے بہت سنجیدہ اور آہ بھرتے کہ افسوس ہمیں کوئی ایسا بتانے والا نہ ملا۔ اس میں یہی ہے کہ میر نے آدمی کے مٹنے کا جو اپنے بس پر ارادہ کیا ہے وہ اسی قوت عشق سے کیا۔ ان کو فائدہ بہت ہوا، شاعری کو بہت فائدہ ہوا، ان کے احساسات کو، ان کے جذبات کو۔ اور ظاہر ہے کہ عشق صرف چھوٹا سا محدود تو اس کے معنی نہیں ہے، عشق کے تو بڑے وسیع معنی ہیں۔ ایک گزارش اس پر اچھا، معاش کو بھی ہوا، تھوڑا بہت معاش کو بھی ہوا۔ کیا ہوا؟ 1 روپے روز کی بھی نوکری ملی تھی ان کو۔ محبت نامے لکھنے کے معاملوں کو بڑا عائد یہ سب چیزیں ہیں جو تاریخ میں ہیں۔ یہ کچھ کہنا میں یہ گزارش کرنا چاہتا تھا کہ جیسے آپ نے بھی بات کی اور جاوید صاحب نے بہت اچھی اس پر روشنی ڈالی۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہیں کہ عشق کی کہانیوں کو آپ دیکھیے اور شاعروں کے انجام کو دیکھیے، وہ بہت ہی ٹریجک ہوتے ہیں، لیکن ہر نسل جو نئے لوگ پیدا کرتی ہے وہ آپ کسی نوجوان سے پوچھیے جس کو ابھی دنیا نے صحیح طرح ڈسا نہ ہو تو وہ آپ کو بتائے گا کہ میں ایک عشق کی زندگی جینا چاہتا ہوں، میں ایک پیشنیٹ لائف گزارنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ کوئی کہانی ایسی نہیں ہے جو یہ بتا رہی ہو کہ پیشنیٹ لائف کا انجام مادی ترقی ہے یا مادی خوشحالی ہے، بلکہ سب کہانیاں یہی بتاتی ہیں کہ مادی طور پر انسان یعنی دنیاوی طور پر بہت بھوک ہو جاتا ہے جب وہ عشق کرتے ہیں۔ حالانکہ جاوید صاحب نے فرمایا کہ کچھ مادی فائدے ہیں، وہ میر کو حاصل ہوئے، غالب کو بھی حاصل ہوئے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں ہمیں بھی، مجھے بھی ہوئے، تو لیکن اس کی یہ بائی پروڈکٹ ہے میرے خیال سے۔ لیکن عشق کی زندگی گزارنا ہر نوجوان چاہتا ہے، یعنی آپ اس سے پوچھ کر دیکھ لیجیے اور وہ آپ سے کہے گا کہ بھائی میں بھی ایک عاشقانہ وہ کہے گا کہ فراہم کر دیجیے، ابھی شروع کرتا ہوں۔ نہیں، لیکن ایک بات اور بھی تو ہے نا، اگر کوئی شاعری نہیں پڑھے گا تو عشق کرے گا، عشق کیسے کرے گا؟ شاعری نہیں پڑھے گا۔ مگر انہوں نے کہا کہ بھائی پہلے دیوانے ہوئے پھر میر آخر ہو گئے، پہلے دیوانے ہوئے پھر میر آخر ہو گئے۔ آخر ہونے کا مطلب ختم ہو گئے۔ میر، میں اس لیے بھی وضاحت کر دیتی ہوں کہ ہمارے بہت سے نوجوان آخر کا مطلب شاید ختم ہونا نہیں سمجھے۔ پہلے دیوانے ہوئے پھر میر آخر ہو گئے، ہم نہ کہتے تھے کہ صاحب عاشقی تم مت کرو، یہ بھی ہے، ہم نہ کہتے تھے پہلے۔ کہ لگا نہ دل کو کہیں کیا سنا نہیں تو نے، لگا نہ دل کو کہیں کیا سنا نہیں تو نے، جو کچھ کے میر کا اس عاشقی نے حال کیا۔ واہ واہ۔ نہیں، کیا اچھا ہوتا کہ ہم کچھ سلیکٹ کر رہے تھے میر کے شعر، اور آپ نے 3 شاعروں کو یہاں مدعو کیا ہے، میر کو اور اقبال کو اور فیض کو۔ ہاں، تو اگر ان کی ہم شاعری کیا کہنے صاحب، تو لیکن یہ تینوں کتنے مختلف ہیں ایک دوسرے سے۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید آپ نے یہ انتخاب اس لیے کیا ہے کہ آپ اردو شاعری کی جو وسعت ہے، اردو شاعری کی جو کینوس ہے، اس کی رنگا رنگی کو آپ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ کہاں میر، کہاں اقبال، کہاں فیض۔ اور جو بات ایک ہو رہی تھی کہ ہر بڑا شاعر جو ہے وہ اپنے عہد کی زبان ہوتا ہے، اپنی عہد کا احساس اس کی شاعری میں ہوتا ہے۔ تو اگر ہم فیض
فیض تک پہنچنے کی اجازت ہے؟ ہاں بالکل، آپ کو تو جہاں تک پہنچے فیض کو دیکھیں آپ، فیض سے میرے خیال میں سب سے زیادہ واقف ہوں گے آپ لوگ، اور فیض کی شاعری آپ کے ساتھ رہی ہوگی کبھی نہ کبھی. تو فیض کو دیکھیں کہ پاکستان کی جو پوری تاریخ ہے پاکستان کے بننے سے اب تک، فیض کی شاعری میں ہماری پوری تاریخ اس شاعری میں لکھی ہوئی، ہر موڑ کی، ہر انقلاب کی، ہر شکست کی، اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ایک ایک نظم کہ وہ کب لکھی گئی اور کس وجہ سے لکھی گئی اور کیا کیوں لکھی گئی. تو وہ جو ایک ہے نا کہ کسی بھی عہد کی تاریخ ہم اس کے کریٹیو رائٹرز ہی میں پڑھ سکتے ہیں، اور جو کریٹیو رائٹرز ہوتے ہیں اور شاعر ہوتے ہیں ہمارے لیے، تو شاعر زیادہ اہم رہے، تو وہ جس طرح اپنے عہد کو سمجھتے ہیں کوئی اور نہیں سمجھتا. اب یہ ہے کہ ہمارے پاس دیکھیے موضوع عجیب سا ہے کہ میر اقبال ہے میر میں، اور اس کے بعد فیض صاحب، لیکن ہم تسلسل یوں نہیں برقرار رکھ سکتے کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. اگر اقبال پہ تو بہت کام کیا ہے، جی ارے اقبال میں تو صرف یہ جانتی ہوں اقبال کو کہ اپنی ناچیز رائے میں، کیونکہ میری تو ظاہر ہے کہ ٹوٹی پھوٹی شاعری کر لیتی ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک بڑا اچھا فقرہ لکھ گئے منظور صاحب، شاید آپ نے پڑھا ہو. اقبال کی جو پہلی کتاب ہے بانگ درا، اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی شاعر کے پہلے مجموعے کی پہلی نظم اس کے درخشاں مستقبل کی آئینہ دار ہو، جیسے کہ اقبال کی نظم ہمالیہ. اب جب آپ کچھ نہ پڑھیے، جب آپ شروع کرتے ہیں بانگرا کو اور آپ ہمالیہ کو پڑھتے ہیں، تو آپ کو اسی نظم سے اقبال کا طلوع ہونا نظر آتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہم پڑھ رہے ہیں، یہ کون سا مصرع ہے، یہ کس طرح سے لایا گیا، یہ کیسے اس کے دماغ میں آیا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. وہاں آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شاعری کو کسی نے جزس پیغمبری کہا تھا، تو کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ بات ہے. بعض اشعار ایسے ہیں کہ جن کو آپ پڑھیں تو یوں اشعار کی شعر کی خوبی یہی ہے کہ چاہے 100 برس پرانا ہو یا 4 برس پرانا ہو، لگتا آپ کو یہ ہے کہ یہ آپ کے دل کی آواز ہے اور ابھی ہوا ہے. ارے ابھی تو ہم نے یہی سوچا تھا، یہی ان کیا کی دل آزادی مزید نہ کریں غازی صاحب کی. وہ بتائیے وہ فیض کو تعریف کرنا شناخت بتا دیں. نہیں ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف اینی ادر ورڈ. نہیں کیسی بات کر رہے ہیں آپ، اقبال کی تو بات ہی اور ہے. اگر آپ یہ بتائیں کہ کیا ہم اقبال کو بطور شاعر ہی صرف رکھتے ہیں، جو ان کے دوسرے ایٹریبیوٹس ہیں ان سے ان کو چھپانے ان کو الگ کر رہے ہیں. اقبال میں تو بڑا کام. مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا. اب 2 مرتبہ میں پڑھوں گا تو تیسری مرتبہ مجھے ڈانٹ دیں گے. نہیں میں ان کا وہ شعر پڑھوں گا اقبال کا کہ آئین نو سے ڈرنا، در سے کوہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے پاؤں کی. اب میں بھی ایک شعر پڑھتی ہوں. دیکھیے میں نے تو قطر سے نکالا یہ شعر، میں نے غزل کا نہیں ہے لیکن شعر دیکھ. میں صورت گل دست صبا کا نہیں محتاج، میں صورت گل دست صبا کا نہیں محتاج، کرتا ہے میرا جوش جنوں میری قبا چاہ. اچھا اگر آپ اجازت دیں تو ایز این اسائڈ میں اقبال کے بارے میں بات کہنا چاہتا ہوں. جو ایک انگریزی ناول آپ لوگوں نے سب نے واقف ہوں گے دا وائٹ ٹائیگر سے، جو کہ جس کی فلم بھی بنی نیٹ فلکس پہ چلی، وائٹ ٹائیگر کا جو مین کردار ہے وہ یہ کہتا ہے، کہانی بہت ہے کہ مجھے 4 شاعر بہت پسند ہیں، رومی، غالب اور اقبال، اور چوتھے کا نام ہے اقبال کے بارے میں. اور وہ ایک انڈین رائٹر ہے ڈیگا. اس نے ایک موقع پہ لکھا کہ زو میں گئے اور بچے جو تھے
चिड़िया देख रहे थे, तो मैंने सोचा कि अगर उनको कोई कलर ड्राइंग की किताबें दे दे और रंग दे दे, तो तब उसने कहा कि दैट ग्रेट पोएट इकबाल वाज सो राइट, वंस यू नो व्हाट इज ब्यूटीफुल इन लाइफ यू विल नेवर बी ए स्लेव। ये मैंने पढ़ा। अच्छा, तो ये कहाँ से आया? मुझे पूछना पड़ा किसी से। गुलामी क्या है? ज़ौक़-ए हुस्न व ज़ेबाई से महरूम। और ये उसमें वाइट टाइगर में गुलामी क्या है? ज़ौक़-ए हुस्न व ज़ेबाई से। एस्थेटिक्स ना हो तो जिंदगी देखिए, शायर का कितना ही बड़ा हो, मंजिला हो, छोटा हो, जैसा भी हो, उसका दर्दमंद होना सबसे बड़ी ज़रूरत है। अगर वो दर्दमंद है तो वो शायर है। इकबाल से बड़ा दर्दमंद शायर होना बहुत मुश्किल है। उसको हमने तरह तरह के खानों में बिठा दिया है, लेकिन उसकी दर्दमंदी का इजहार जो है, जिस तरह से वो रोया है और जिस तरह से, एक बात मैं और कहने जा रही हूँ, वो मैं जावेद की सुपुर्द कर लूँगी, क्योंकि ये मुझसे बहुत छोटे लगते मोहम्मद हैं, लेकिन ये है कि मैं फ़िलहाल इस उम्र में जेल वगैरह नहीं जाती, तो मैं ये आपसे कह रही थी कि अल्लाह के यहाँ से क्यों ज़रा कुछ उनकी बहस है, ये सवाल सरकार के लिए तो जान हाजिर की, और उनके नाम लो तो उनके आंसू बहते हैं। मकुन रुस्वा बपेश ख्वाजा माँ हिसाब मन जे चश्मे हो न्याइस। भाई मेरे ख्वाजा के सामने, मेरे रसूल के सामने मुझे शर्मिंदा मत करना। मेरे जितने गुनाह हैं वो आप ही समझ लीजिए, आप ही उनको सॉल्व करें। अब आप बताइए। इसका एक सबब ये था कि इकबाल का जो खुदी का तसव्वुर था वो ऐसा था कि वो खुदा का कद घटाए बगैर तखय्युल में नहीं आ सकता था। यानी इंसानी खुदी का जो वो तसव्वुर बांधते हैं ना, यानी जो इंसान का आइडियल, उनका आइडिया ऑफ मैन उन्हीं के आइडिया ऑफ गॉड से ज़्यादा पुरशिकोर था कि मकामे बंदगी देकर न लूं शान खुदाबंदी। इसका एक सबब है। ये मतलब कोई नज़रियाती बातें तो हम नहीं कर रहे हैं ना, इस वक्त शायरी पे बात कर रहे हैं। क्या हाँ नहीं, मैं नज़रियाती हिमायत भी अगर इजाज़त देंगे तो कर लूँगा। हाँ, तो वो जो है, इकबाल का मसला ये था कि इकबाल का सेंस ऑफ अदरनेस वो बहुत ही बड़ा था। वो गालिब से बड़ा था, मीर से बड़ा था, कि उनका जो यानी मेरी शख्सियत मेरे सेंस ऑफ अदरनेस पर मुनहसर है। सेंस ऑफ आइनेस, सेंस ऑफ दाओनेस से मशरूफ है। तो उनका जो मुखातब था ना वो बहुत बड़ा था, और वो जाने हुए और माने हुए खुदा से भी बड़ा था। इस बात को ज़रा ज़हन में रखना चाहिए। और फिर उनमें जो अपने मुखातब का एक, जैसे वो अपने से बड़े को तख्लीक करके उससे छोटापन के खिताब करते हैं। वो जब खुदा से बातें करती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे अपने ही किसी शाहकार से वो आजिज़ी के साथ बात कर रहे हैं, जैसे एक मुसव्विर अपनी तस्वीर के आगे मुअद्दब है। तीसरा उनका सबब यह था कि उनका तसव्वुर खुदी अपने आहंग में बाग़ियाना था। मतलब वो बाग़ियाना आहंग जो है वो सिर्फ तारीख़ तक महदूद नहीं था। जैसे वो कहते हैं ज़मीन व आसमां क्या है, फूंक डाले ये ज़मीन व आसमां ने मुस्ताद, और खाकिस्तर से एक ताज़ा जहां पैदा करे। ये किस तारीख़ के किसी भी तसव्वुर इनक़िलाब के किसी बड़े से बड़े आइडियल से मैच करने वाली बात नहीं है।
تو اب اس میں خود ہی میں ان کی ایک اس طرح کی جیسے سپرا ڈیوینٹی تھی، ان کی جو خود ہی کے تصور میں ایک سپرا ڈیوینٹی تھی، وہ انہیں اکساتی تھی کہ وہ اللہ سے یہ شکوہ کرے کہ آپ میری دی ہوئی خودی کو قبول کرنے کے لائق اب تک کیوں نہیں ہو رہے؟ اب تو آپ خوش ہیں نا؟ بہت شکریہ. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابھی جاوید صاحب جو خودی کی بات کر رہے تھے اقبال کے ہاں، تو وہ مجھے لگتا ہے کہ یقیناً غالب سے بہت استفادہ رہا اقبال کا. تو غالب کا مجھے وہ شعر یاد آ رہا تھا کہ اتنا ہی مجھ کو اپنی حقیقت سے بودھ ہے جتنا کہ وہم غیر سے پیچ و تاب میں، یعنی میں جتنا کسی دوسرے کے ہونے سے پیچ و تاب میں ہوں، تذبذب میں مبتلا ہوں، بے چین ہو رہا ہوں کہ کوئی اور میرے علاوہ بھی ہے، اور جتنا میں زیادہ بے چین ہوا چلا جاتا ہوں اتنا میں اپنی حقیقت سے دور ہو رہا ہوں. تو یہ ابھی جس کی صحیح تعویل اور تشریح فرما رہے تھے جاوید صاحب. میں آپ نے بالکل صحیح کہا. میں تو اپنی ناچیز جو بھی میری معلومات ہے، میں اقبال کو ایک بہت بڑا درد مند شاعر مانتی ہوں. ایسا خوبصورت اس کے ذہن اور فکر میں اس طرح سے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک دفعہ وہ گئے ہیں کسی گورنمنٹ کسی کالج میں لیکچر کے لیے، تو آپ نے بھی یقیناً پڑھا ہوگا کہ وہاں کے پرنسپل نے ان سے کہا کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. تو ان کا جی کیجیے. تو ان کا آپ کو یقین ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ رسول کے ذہن میں بات ہو اور آئی ہو اوپر سے. انہوں نے اپنے الفاظ میں، تو ان کا نہیں، مجھے اس کا بھی یقین ہے کہ الفاظ بھی اوپر سے آئے. تو انہوں نے کہا کہ آپ باہر کے پڑھے ہوئے ہیں، آپ نے اتنی دنیا دیکھی، آپ اس بات پہ یقین کریں، اس کے پاس آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے؟ انہوں نے کہا اس کا سب سے بڑا ثبوت میں خود. اتنی بڑی بات کہنا بہت مشکل ہوتا ہے، اتنی بڑی بات. اب آپ پڑھیے مسجد قرطبہ کو پڑھیے، ذوق و شوق کو پڑھیے، جو ان کی نظمیں ہیں وہ ہو. میں کہتی ہوں آپ جب اقبال کو پڑھنا شروع کریں، میں بچوں سے بھی یہی کہتی ہوں کہ آپ انگلی رکھیے جیسے آپ کو بچپن میں پڑھایا جاتا تھا اما یتسالون کہ یہ ہے تلفظ یوں ٹھیک ہوگا، لفظ یوں ٹھیک ہوگا. آپ انگلی رکھ کے باندھ طرح کی ایک نظم کو پڑھیں، وہ آپ کے لیے آسان بھی ہے. اور اس کے بعد اقبال کا پورا واضح تصور ایک سوال آپ سے اور اجاز صاحب سے، کیا آپ مسجد قرطبہ کو اونچائی میں سب سے بڑی تخلیق؟ میں مقابلہ شاید کر لوں گا ہمالیہ کا اور مسجد قرطبہ کا میرے خیال سے. آپ کے خیال میں ہمالیہ اس رتبے کی؟ بالکل. اچھا آپ موضوع آنے میں آپ سے شاعری کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں. مسجد قرطبہ حیران کرتی ہے. اقبال کی دو نظمیں ہیں جن میں ہم آپ جیسے اختلاف کرنے میں حقدار ہیں کہ ان میں بڑی کون سی ہے. ایک مسجد قرطبہ اور ایک ذوق و شوق. اور ایک عجیب بات ہے اقبال کی نظم گوئی میں کہ اگر آپ اردو کی 10 سب سے بڑی نظمیں منتخب کرنے چلیں تو 10 کی 10 اقبال کی ہوں گی. اگر آپ 10 بڑی نظم تو وہ 15ویں کے بعد راشد وغیرہ کا نمبر آئے. ہاں لیکن اس میں سبجیکٹیو. اب راشد کی بات آ گئی تو ہم تھوڑی سی فیض صاحب کی بات کریں. ہم نے اقبال اور میر کو آپ کے سامنے جو کچھ بھی ہماری مطلب سمجھ لیجیے کا ان کا چھوڑ دیجیے آپ یہ تو ماشاء اللہ. لیکن یہ ہے کہ اب فیض صاحب ہمارے زمانے فیض صاحب کا سب سے یعنی جو مجھے ان کی خوبی نظر آتی تھی کہ وہ اندر سے بڑے ملائم ہیں، جو لہجے میں بھی شفقت تھی، طبیعت میں بھی شفقت تھی، انداز میں بھی شفقت تھی. اور ان کی شاعری میں جو سب سے بڑی خوبی ان کی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی کلاسیکی شاعری کا دامن کسی وقت چھوڑا ہی نہیں. ڈکشن جو ان کا تھا وہ پورا کا پورا کلاسیکل.
حالانکہ اس زمانے میں دیکھیے طرح طرح کی شاعری میں تجربے ہو رہے تھے، طرح طرح کی اصناف نکالی جا رہی تھی، لیکن انہوں نے ایک دامن پکڑ لیا تھا۔ ایک دفعہ میں میر کو بہت پڑھتی تھی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی تم سودا کو کیوں نہیں پڑھتی؟ میں نے کہا ایسا انیون ہے، نہ برابری ردف پڑھا، ان کا مشکل سے پڑھنا پڑتا ہے، لیکن یہ سب بڑے لوگ تھے، ہمیں شعر کہنے سے پہلے ان سب کا مطالعہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ تو انہوں نے ان کی یہی خوبی ہے جو انہوں نے حافظ سے بہت انہوں نے استفادہ کیا، انہوں نے اقبال سے، کوئی ایک مرتبہ ہم لوگ سب بیٹھے تھے، ان جیسے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے عقیدت میں کہا کہ فیض صاحب آپ ہمارے عہد کے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ انہوں نے کہا بالکل غلط، شاعر ایک ہی ہوتا ہے اپنے وقت، اور ہمارا عہد کا سب سے بڑا شاعر اقبال ہو گئے، ہم گرد کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ لفظ انہوں نے کہے، ہم گرد کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس طرح کا اعتراف کرنا بھی ایک مشہور شاعر کے لیے ہمت کی بات ہے۔ اب آپ نہیں، فیض کے لیے کیا کہ فیض سے تو کافی واقف ہے ہمارے، ایک تو رقیب صحیح والی نظر ہے کمال بھائی، آج تک سب نے رقیب کو گالیاں اور دوسرا ہے اور خراب ہے اور یوں ہے اور فلاں ہے۔ پہلا شاعر ہے تو وہ کہتا ہے کہ آگے وابستہ ہے اس حسن کی یاد ہے۔ مجھے اچھا لگا، کم سے کم پولائٹ تو ہو، تھوڑا سا مہربان، تو رقیب سے کیوں اس قدر نفرت ہے؟ اگر آپ کو ہے، آپ کو برا لگتا ہے، آپ کے رقیب بہت برے رہے۔ نہیں، اعجاز صاحب آپ بتائیے نا، آپ فیض صاحب ابھی آپ نے جیسے باقی بہت منفرد کام ہے کہ رقیب کو مخاطب کیا جائے، لیکن اس سے پہلے جو ہمارے کلاسیکی شعراء تھے وہ رقیب کو بڑا یعنی برا تو نہیں کہوں گا میں، یعنی تعصب کی نظر بیچارہ سمجھتے تھے۔ جیسے غالب کی میں آپ کو شعر سنا سکتا ہوں، غالب تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یار یہ بیچارہ بھی اگر مبتلا ہو گیا تو اس میں کیا مذائقہ ہے، تو اس طرح کی چیزیں، یا جیسے وہ نامہ پر اگر مبتلا ہو گیا اس میں تو وہ بھی انسان ہے، اس کو بخش دیتے ہیں۔ لیکن فیض صاحب نے جو یہ ساتھ رقیب کو لیے آئے وہ یہاں خدا کرے، آئے وہ یہاں خدا کرے کہ یوں، بالکل ایسے۔ اچھا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فیض صاحب جب نظم کو رومانویت کا ان کا ایک جو نیا انداز ہے جو واقعی ان کو مقبول کرتا ہے، عوام میں بھی اور شعراء کو بھی اچنبا ہوتا ہے کہ یہ بڑا منفرد کام ہوا، وہ یہ تھا کہ اس رومانویت کو وہ اپنی تحریک کے ساتھ ہمیشہ جوڑے رکھتے تھے، کبھی یہ نہیں کیا کہ بھائی سرے سے اس کو ہٹا کے باہر پھینک دیا، اور سارا فوکس شاعری سے غیر شاعرانہ مضامین کی طرف نکل گیا ان کا۔ تو انہوں نے اس بیلنس کو رکھا، چاہے وہ نور جہاں نے جو نظم ان کی گائی وہ ہو، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ، آپ پہلا اسٹانزا دیکھتے ہیں تو آپ کو بالکل رومانویت محسوس ہوتی ہے، اگلے میں وہ پھر اپنے موضوع پر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح رقیب سے میں بھی آپ جب شروع کرتے ہیں کہ آ کے وابستہ ہے اس حسن کی یادیں تجھ سے جس نے دل کو پری خانہ بنا رکھا تھا، جس کی الفت میں بلا رکھی تھی دنیا، ہم نے دیر کو دیر کا افسانہ بنا رکھا، وغیرہ وغیرہ، پوری سنا سکتا ہوں۔ لیکن آپ ایک موقع کے بعد وہ پھر وہ اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ اگر فیض اردو شاعری میں یا شاعری کی بات کر رہا ہوں سرکار، شاعری میں اگر رہیں گے، ویسے تو ان کی شخصیت رہے گی یہاں پر، لیکن شاعری میں اگر رہیں گے تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ان کا جو موضوع ہے وہ چونکہ ٹائم باؤنڈ ہے بہت حد تک۔ یہ میں چونکہ جاوید صاحب نے پرسوں رات مجھ سے کہا کہ آپ دوست ہیں اس لیے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اور آپ سے میں وہ دوستی خود منوا رہا ہوں۔ تو اقبال کا بھی مجھے یہ تجزیہ تھا، حالانکہ اب تھوڑا تبدیل ہو رہا ہے، لیکن بہت وقت کے ساتھ جڑا ہوا، یعنی کنڈیشنز کے ساتھ شاعری کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی ہومر کی وہ نظمیں جو انکنڈیشنل تھیں، یعنی زمانے کے اعتبار سے نہیں تھیں، زمانے کے حالات و واقعات کے اوپر نہیں کہی گئی تھی، یعنی وہ صورتحال ختم ہو گئی تو وہ ادب بھی ختم ہو گیا۔ اسی طرح جو بڑے ناول ہیں شیکسپیئر وغیرہ، جو بھی آپ عالمی ادب میں اگر دیکھیں تو
ادب میں وہ چیز رہ جاتی ہے جو انسان سے اور زندگی سے ایسے مربوط ہو کہ سچویشنل نہ ہو، آفاقیت ہو. بالکل. اب وہ لفظ اتنا کلیشے تھا، میں نے کہا کہ اب اس کو بار بار کیا رگڑتے جائیں، لیکن وہ آفاقیت فیض صاحب کے ہاں ان چیزوں سے بڑی، شاید انہوں نے انٹینشنلی دھیان اس بات کا رکھا کہ میں وہ رومانویت جو کلاسیکیت سے ملتی جلتی ایک چیز ہے اس کو باقی رکھوں اور اس کے بعد اپنی بات کہوں تو شاید یہ چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں رہیں. حالانکہ وہ حالات و واقعات گزرے ہوئے شاید صدی بھی گزر جائے اور پھر کوئی نہ وہ ہوں، لیکن پھر بھی شاعری میری رہے. اقبال کے حوالے سے بھی جو چیزیں جو ہم عموماً قوالی کہتے ہیں نا، کہ اقبال کی شناخت جو قوالی سے مرتب ہوتی ہے، جس میں ہمالہ شامل نہیں ہوتا، جس میں مرجع کرتبہ شامل نہیں ہوتی، جس میں اقبال کی بہترین غزلیں شامل نہیں ہوتی، غزلوں کے وہ ٹوٹے میں کہوں گا ان کو شامل ہوتے ہیں جو اس کو بہت سچویشنل رکھتے ہیں ہمیشہ. تو ایسا لگتا ہے کہ اب یہ اگر اقبال ہے یہ تو بہت جلد اپنے منطقی انجام کی طرف جانے والے. لیکن جو ادب میں اقبال نے واقعی جو بہت بڑی شاعری اقبال کے یہاں پائی جاتی ہے، میرا یہ طالب علمانہ ابھی تک جو سفر جاری ہے اس میں یہ تجزیہ ہوا ہے، بہت معذرت کے ساتھ. لیکن وہ تجزیہ یہ ہے کہ وہ شاعری جو بہت حد تک جو ہم جیسے عرب شاعر ہوتے تھے، جنگ ہو رہی ہے تو لوگوں کے دلوں میں جذبات ابھارنا اور وغیرہ وغیرہ، تو اقبال کی شاعری نے یقیناً وہ کام تو کیا جو اس وقت بہت ضروری تھا کرنا، لیکن آفاقیت میں شاید اس کا اتنا حصہ نہ ہو شاید. یہ آپ نے بہت ہی احمد جاوید صاحب کے لیے ہمارے یہاں آفاقیت کا ایلیمنٹ صرف دو شاعروں میں ہے. دو شاعروں کی شاعری آفاقیت میں گندھی ہوئی ہے، مضامین کے مقامی ہونے کے باوجود. ایک غالب، ایک اقبال. تو اب یہ جیسے اس سے تو لگ رہا ہے مرہم ہو گیا، اس سے تو مرہم کا مرحب کا. ہاں اچھا، حکم دماغ میرا سست ہو گیا ہے نا ذرا، ابھی سمجھ کے تبصرہ کرتا ہوں. تو وہ اقبال کی شاعری کا سارا، اقبال کی شاعری ڈوئل کانٹیکسٹ رکھتی ہے، ایک امیجیٹ اور ایک پر ایبسلیوٹ، یا ایک وقتی اور ایک دائمی. اقبال شاید ہمارے یہاں کا واحد شاعر ہے کہ جس نے ذہن سے، فلسفیانہ ذہن سے سوچے ہوئے مضامین لکھے اور فلسفیانہ خیالات کی عمر علم کی دیگر روایتوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے. تو اس کے باوجود اس کے خیالات اور فلسفیانہ ججمنٹس جو ہیں وہ سب چیلنج ہو گئے، وہ سب غلط ہو گئے، لیکن وہ جس طرح بیان ہوئے ہیں اس بیان کی گونج ان کی تردید کو مکمل نہیں ہو سکتی. یہ اقبال کے علاوہ کوئی نہیں ہے ہمارے یہاں. اور دوسرا، لیکن بھائی تو زندگی وغیرہ جو ایبسٹریکٹ باتیں ہیں، وہ رقیب پہ میں کہہ رہا ہوں، وہ رقیب ہمارا ذاتی بھی مسئلہ ہے. تو وہ رقیب جو ہے نا، فیض صاحب کی نظم ایسے کہ ہم لوگ فلم دیکھنے جاتے تھے، زمانے بہت بلیک وغیرہ ہوتی تھی، لڑائیاں ہوتی، تو کوئی آگے کھڑا ہو جاتا تو زندگی میں سب سے زیادہ نفرت کا تجربہ ہمیشہ اس کے لیے ہے. آج تک اس کے برابر نفرت ہم نے کبھی نہیں کی کسی سے. اب وہ آگے آ جاتا تو پھر ایک کوئی سمجھاتا تھا کہ بھائی اب ہم ظاہر ہوتے ہیں، تو اب وہ پیچھے سے کوئی کہتا تھا صبر کرو، صبر اللہ کو اچھا لگتا ہے. وہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے مشورے پر فیض صاحب نے عمل کر لیا، ہم نے نہیں کیا. وہ رقیب کا وہ جیسے دو کلائنٹس ہیں نا، ان میں جنگ چل رہی ہے دونوں کا. چلو یہ ہم سے پہلے پہنچ کوئی بات. وہ جو پیشن ہوتی ہے نا، پیشنیٹ لو جو ہوتا ہے، چاہے وہ رائٹ اور لارنس کے مقابلے ہو،
وہ شرکت گوارا نہیں کرتا. نہیں، لیکن اس میں تو کمیونیکیٹ جس طرح وہ رتیب سے کر سکتی ہے وہ کسی اور سے اس لیے نہیں کر سکتی کہ ہم نے اس عشق میں کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے. جس تیرے اور کچھ سمجھاؤں تو سمجھا نہ سکا. تو رقیب ہی سمجھے گا کہ کسی سے عشق کس طرح ہو رہا ہے اگر دونوں ایک ہی وہ پایا ہے نا. ہاں، اس نے بھی وہ پایا، اس نے بھی وہی کھویا. کیا کہیں. ایک سوال میرا آپ تینوں کہ میں تو چھپے ہوئے پروگرام کی جگہ ہوں، تو وہ یہ ہے کہ کیا ہم کریں، کیا ہو کہ یہ جو شاعری کا خزانہ ہے اور کمال شاعری ہے یہ زیادہ لوگوں تک پہنچے، اس کی گونج سنائی دے، اس سے لوگ فیضیاب ہوں. کیا کریں، کیا ہونا چاہیے؟ کیا بتاؤں میں آپ بتائیں گے اور کون. اس پر بھی جو میری رائے ہوگی وہ طالب علمانہ ہی ہوگی یقیناً، چونکہ میرا وہ تجربہ بھی نہیں ہے. ہمارے جو بزرگ تھے اتنا مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے ہم تک پہنچا دیا. اب ہم اگلی جگہ کہاں کیسے کیوں پہنچائیں گے یہ ابھی ہم کر کے دیکھیں گے. انہوں نے پہنچایا ہے، مجھے بہت شکایت ہے. تو وہ نہیں. اچھا نہیں، یہ تو ہمارے دوست ہیں، چھوٹے ہیں پر ہوتا ہے، اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوں. وہ جو ہے زبان کے ذوق کے بغیر جو ہے آپ سے نہ صرف یہ کہ شاعری سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے یا شاعری کا اثر ذہن اور دل وغیرہ پہ مرتب نہیں کر سکتے، بلکہ آپ اپنی شخصیت میں بھی آدمیت والی اٹھان نہیں پیدا کر سکتے. لفظ سے جس کا تعلق سمبل کی سطح پر نہیں ہے، لفظ جس کے لیے ایک یونٹ آف بینگ نہیں ہے، وہ ابھی آدمی ہونے میں ناکام ہے. جب تک لفظ سے مطلب ہمارے پاس 10 20 50 لفظ ہیں اور وہ لفظ اس طرح کے ہیں کہ جن میں سودا خریدا اور بیچا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ہمارے خیال اتنی تحریریں پسماندہ ترین ذہن کی تخلیقات ہیں موجودہ تحریر، وہ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے جو یونیورس آف ڈسکورس میں رہنا چھوڑ دیا ہے، جس کا سب سے یعنی میری زندگی کا سب سے بڑا گھر میں خود نہیں ہوں، لفظ. اچھا نہیں، جذبات میں بول رہا ہوں، پہنچ گئی ہوگی آواز. تو ہم نے لفظ سے غداری اور بے وفائی کی ہے. اس کی وجہ سے ہمارا صحیح بھی چھوٹا سا ہے، ہمارا غلط بھی چھوٹا ہے، ہمارا حق بھی کونا ہے، ہمارا باطل بھی کونا ہے. جب تک شخصیت میں اٹھان کا ایک جمالیاتی عمل نہیں پیدا ہوگا، لفظوں سے مانوس ہوگا، اس وقت تک شاعری میں اب تو یہ بات بحث کا موضوع ہے کہ میر بڑے شاعر ہیں یا ماہر القادری. مطلب کسی سامنے اگر کہہ دیا جائے تو وہ سوچنے لگے گا کہ اب ہماری رائے میں تو میر، وہ جواب دے گا میری ناچیز رائے میں میر ماہر القادری سے بڑے ہیں. اس سوسائٹی میں کیا ہو سکتا ہے؟ جب تک وہ جیسے کہ کہا جاوید نے کہ زبان کی جب تک عزت نہیں ہوگی، ذہنوں میں محبت نہیں ہوگی. اور ظاہر ہے کہ وہ تو باتیں ہم عام طور سے کہتے ہی رہتے ہیں کہ بس مشکل یہ ہے کہ وہ طبقہ بالکل معروف ہو گیا، ختم ہو گیا. جو انگریزی پڑھاتے تھے اور انگریزی میں لکھتے تھے، انگریزی پڑھاتے تھے اور اردو میں مضمون لکھتے تھے، اردو میں خط لکھتے تھے اور پڑھاتے انگریزی تھے. تو اردو کے عظیم نقاد ایسے انگریزی کے استاد عسکری صاحب جو آپ کے بھی استاد ہیں، مجنو گورکھ کرار صاحب، یہ لوگ سب نہایت عمدہ انگریزی داں اور انگریزی کو پڑھایا ہے ان لوگوں نے، لیکن صاحب اپنی زبان ہی میں لکھا ہے. خود فیض صاحب پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر تھے انہوں نے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ ان کی ایک بیٹی نے کہا کہ آپ نے پنجابی میں کیوں نہیں زیادہ شاعری.
उन्होंने इसका बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा देखो हम सारी उम्र ये कोशिश करते रहे हैं कि हम कोई एक आध मिसरा मीर की तरह लिख लें, गालिब की तरह लिख लें, लेकिन अगर तुम हमसे ये फरमाइश करो कि हम बुल्ले शाह की तरह लिख लें या शाह फरीद की तरह लिख लें, हम मर भी जाएँ तो हम नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। इसलिए बेहतर ये है कि हम बुरी शायरी करने से बजाय हम उर्दू में अच्छी शायरी करें। ये उन्होंने अपनी बेटी को जवाब दिया। तो यही मैं आपसे कह रही थी कि जब तक हम ज़बान की अपनी इज्जत नहीं करेंगे, और ज़बानें तो बोल चाल से ज़िंदा रहती हैं, बोल चाल ही ख़त्म हो गई। अब मैं देखती हूँ कि हमारे खुद घर के बच्चों में बोलने भर की अंग्रेज़ी रह गई है। बदनसीबी यह है कि पढ़ने की अंग्रेज़ी उनके पास भी नहीं है, मुसीबत है। इससे एक छोटी सी बात जो भी आपने आगे बढ़ा दी ज़रा पर, वो ये थी कि मसला शायरी के साथ जो सोतेले सलूक का है वो उर्दू ही के बदले अंग्रेज़ी की तरजीह नहीं है, बल्कि जैसा आपने फरमाया कि अंग्रेज़ी में भी वो कम्युनिकेशन के ही लिए काम आ रही है, बस लफ्ज़ों से ताल्लुक़ उसमें भी नहीं जोड़ा जा रहा। मेरे ख्याल में वो भी गुफ्तगू, वरना तो ये हम बहुत बातें कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मौजू ऐसा ही है कि हम बोलते चले जाएंगे और आप सुनते और अफसोस कि हमने बहुत शेर ले जाएंगे। अब एक बहुत फरमाइश है, देखिए मेरी आवाज़ एक ज़माने में अच्छी थी, अब बहुत ख़राब हो गई। आवाज़ अच्छी होना, आवाज़ के साथ साथ मेरा कान भी अच्छा था, मगर अब मैं अपना खुद गुनगुनाऊँ तो मुझे तकलीफ़ होती। लेकिन हमीद ने बहुत मुझको तंग कर दिया। मैं एक शेर आपको सुना के आपसे इजाज़त चाहूँगी। मीर साहब का शेर। कम फुर्सतिए गुल जो कहें कोई न माने, ऐसे गए अय्याम बहारा के न जाने। इस हॉर्न ने मेरा बड़ा साथ दिया। नहीं, आप नहीं, इस हॉर्न ये हॉर्न नहीं था, ये कह रहा था मुकर्रर। अच्छा। कम फुर्सतिए गुल जो कहे कोई न माने, ऐसे गए अय्याम बहारा के न जाने, ऐसे गए अय्याम बहारा के न जाने। बाग क्या है, राग वहशत गाह है। अब यहाँ से गुल का मौसम हो गया। खुदा जल बुझाऊं
ہوائیں مجھے نہ دو شعلہ جل بجھا ہوائیں مجھے نہ دو میں کب کا جا چکا صدائیں مجھے نہ دو شعلہ جل بجھا ہوائیں مجھے نہ دو میں کب کا جا چکا صدائیں مجھے نہ دو شعلہ جل بجھا جو زہر پی چکا جو زہر پی چکا ہوں تمہیں نے مجھے دیا جو زہر پی چکا ہوں جو زہر پی چکا ہوں تمہیں نے مجھے دیا اب تمہیں زندگی کی دعائیں مجھے نہ دو تم ہی زندگی کی دعائیں مجھے نہ دو میں کب کا جا چکا صدائیں مجھے نہ دو شعلہ جل بجھا ایسا کبھی ایسا کہیں نہ ہو ایسا کہیں نہ ہو کہ پلٹ کر نہ سکو ایسا کہیں نہ ہو ایسا کہیں نہ ہو کہ پلٹ کر نہ سکو ہر بار دور جا کے صدائیں مجھے نہ دو ہر بار دور جا کے صدائیں مجھے نہ دو میں کب کا جا چکا ہوں صدائیں
مجھ کو اعتراف محبت نہ تھا فراز، کب مجھ کو اعتراف محبت نہ تھا فراز۔ کب میں نے یہ کہا تھا صدائیں مجھے نہ دو، میں کب کا جا چکا ہوں صدائیں مجھے نہ دو، شعلہ جل بجھا ہوں ہوائیں مجھے نہ دو، میں کب کا جا چکا ہوں صدائیں مجھے نہ دو، شعلہ تھا جل بجھا ہارون صاحب نے ڈھیر ساری چیزیں مجھے کہہ دی ہیں آپ تک پیش کرنے کے لیے، اور وقت بہت مجھے محدود، جلدی وہ اپنی جو ذمہ داریاں آپ کے سامنے پوری کرنا پڑیں۔ راگ باگیشری کا مجھے خاص طور پہ کہا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس میں ترانہ ضرور مجھے سنانا۔ اب ستار پہ اگر راگ باگیشری ہوگی اور ترانہ میں شروع بھی کر دوں گا تو پتہ نہیں چلے گا کہ میں ستار کی کوئی مخصوص چیز بجا رہا ہوں اس پہ، یا میں نے ترانے کی بندش شروع کر دی۔ تو اس کے لیے میں تھوڑا سا وہ ترانہ گنگنا کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بسم اللہ۔ تو اردو ایسی ہے بات لیکن اب چلنا شروع کر میں اپنے ایک نوجوان ساتھی کا تعارف کرا دوں۔ ساگر ویلجی ان کا نام ہے، اور یہ ماشاءاللہ یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جن کو یوں سمجھیے کہ کیونکہ میں یہ ساز نہیں بجاتا، لیکن سب سے پہلی دفعہ تبلے سے متعارف ان کو میں نے کرا، بہت چھوٹے تھے اس وقت، اور انہوں نے محنت کی اور سیکھا، اور اب جس طرح پرانے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ نئے لوگوں کی نہ صرف تربیت بھی کریں، ساتھ ساتھ ان کو متعارف بھی کرائیں اور ان کے حوصلہ تاکہ بڑھیں، اور اس کو ضرورت محسوس کریں مزید محنت کرنے کی۔ تو آپ کی دعائیں بھی چاہیے ان کو، اور مجھے امید ہے کہ یہ انشاءاللہ ایک اچھے طبلہ نواز ثابت ہوگا۔
ताना दे रे ना तारे तदरे दा नीम तानू ताना ना ताना दे रे ताना ना ताना दे रे ना तारे तदरे दा नीम तानू तदिया नरे तदरे तदरे दा धनियो दाना दी ताना ना 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 ताना ना ना ताना ना ताना दे ना तारे तदरे दा नीम तानू ताना ना ताना दे ओ दाना दीम ताना ना दे रे ना दीम दे रे ना दीम दे 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 दीम खाते टिकट तो टिकट टिकट राधा ताना ना ताना दे रे ना तारे तदरे दा नीम तानू ताना अगर बारिश का डर है तो हम इसको इंतजाम करेंगे 5 मिनट के लिए ठुकरी।
الفاظ بہت زیادہ نہیں ہوتے، لیکن اس کو مختلف طرح سے اس کو ادا کرنا یا اس کو ایکسپریس کرنا، اس کو بیان کرنا مختلف طریقوں سے، وہ ایک لفظ کو کئی طریقوں سے کہا جائے سروں کے مدد سے، وہ میں بالکل ہی مختصر سا ایک نمونہ ایگزامپل سے راگ میں نے بدل دیا، میرا جی چاہتا ہے۔ موسم کے اثرات سازوں پہ بہت جلدی، ویسے تو آج کل ہم انسانوں پہ بھی بہت موسم کے اثرات جلدی جلدی ہونے لگے جی۔ رتیا کدھر رتیا کدھر گوائی رے بالم ہر جائی رے رتیا کدھر گوائی کدھر گوائی کدھر گوائی رتیا کدھر گوائی رتیا کدھر گوائی رتیا کدھر گوائی بلب ہر جائی رتیا
रतिया किधर गवाई, किधर गवाई रे बलवर जाई रतिया। Ladies and gentlemen, thank you for joining us this evening. We've been going through various phases of the culture of South Asia and of Pakistan. Today was a glimpse of high culture in the courts of Delhi and in the music of North India, the classical music of North India and semi-classical music. We hope you'll continue to be with us as Satwik Mohatta comes to speak of the family that left behind this wonderful monument, the Mohatta Palace, on the 14th. On the 19th, Nahid Asfar will speak about the culture of tribalism, of tribal embroideries, and of Balochistan Nama, a magnificent 8-volume effort soon to be in publication. And on the sometime 22nd, I think, or 23rd, you can check that from your program, A Tale of Two Cities, Multan and Uj, Tanveer Hassan, Yasmin Chima, and Hassan Ali Khan, 3 experts on the culture of southern Punjab, will speak about the monuments of Uj, Multan, and the Surawardi culture that gave Multan so much of its prominence in the medieval period. And finally, we work towards the 7th of March, concert by Abda Parveen, but not before you antidote tonight's high culture with the vernacular culture of the Mazar and Bazaar. We've left behind the Darbar as Duria Qazi and Saima Zaidi speak about this adventurous work. Thank you for coming, and please join us for tea.